نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا کے بعد آج جانا فریاد ہے حق تعالی جل وعلا ناچیز کے دل دماغ زبان نگاہ کو ہر غلطی و خطا سے اپنی دائمی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سابقہ جمعۃ المبارک کے اندر صلح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر چند تمہیدی باتیں عرض کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی اسی سابقہ موضوع پر دوسری قسط پیش کر رہا ہوں۔ 11ویں شریف کے خطاب کے اندر بھی اسی کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی، لیکن آج جو باتیں عرض کروں گا یہ اس کی دوسری قسط شمار ہوگی، کیونکہ اس کے اندر جو میں نے باتیں عرض کی تھی وہ اضافی اور اگرچہ اسی سے متعلقہ تھی، لیکن آج جو باتیں عرض کروں گا یہ آخری قسط انشاءاللہ العزیز صلح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پچھلی قسط کے اندر جہاں پر میں نے بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام حقیقتاً آپس میں لڑنے کے خواہش مند نہ تھے، نہ ہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جانب سے لڑنے کا ارادہ تھا، نہ ہی مد مقابل دوسری جانب سے کوئی اس طرح کا ارادہ تھا۔ وہ آپس میں اس طرح کے لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، جو کچھ بھی ہوا تقدیر کو منظور تھا، غیروں کی شرارتیں تھیں۔ صحابہ کرام جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے میں آئے وہ ایک دو نہیں تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 227 سے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابل آنے والے نہ فقط حضرت عائشہ تھی، حضرت امیر معاویہ تھے، بلکہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اس طرح کے جید صحابہ کرام اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابل اترے، اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفین فرمائی، اس وقت تنہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے وقام فی الناس معاویہ و جماعت من الصحابۃ معه یحرضون الناس علی المطالبۃ بدم عثمان ممن قتله من اولئک الخوارج منهم عبادہ بن صامت
وابو دردہ وابو امامہ وعمر بن عنبسہ وغیرہم من الصحابۃ ومن التابعین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام کی جماعت تھی، تابعین کی جماعت تھی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبادہ بن صامت، ابو دردہ، ابو امامہ، عمر بن عنبسہ اور اس کے علاوہ بہت سارے جید صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ نہ فقط صحابہ بلکہ تابعین بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے، لیکن وہ خلافت کے معاملے میں نہیں جھگڑ رہے تھے۔ یحرضون الناس علی المطالبۃ بدم عثمان، سب کے سب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابل اترے۔ ان سب کا مطالبہ ایک ہی تھا، ایک ہی مطالبہ لے کر سب آئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس کے منکر نہ تھے۔ حضرت علی کا بھی یہی فرمان تھا کہ آپ فرماتے تھے ضرور قاتلین کو سزا ملے گی، لیکن فی الحال مجھے حکومت کو پکا کر لینے دیں۔ اگر فوری طور پر میں قدم اٹھاتا ہوں تو ابھی فی الحال دیکھیے کہ ان کی اتنی طاقت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی بنائی حکومت کو انہوں نے اکھیڑ پھینکا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب ان کی بنی بنائی حکومت کو یہ ختم کر سکتے ہیں تو میری تو حکومت ابھی بن رہی ہے، لہذا فی الحال تھوڑی دیر آپ انتظار فرمائیے، آپ میری بیعت کر لیں، میری حکومت کو تقویت دیں، جب بن جائے گی ہماری طاقت ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ بات فقط اتنی تھی، وہ فرماتے تھے جلدی سزا ہونی چاہیے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان یہ تھا کہ فی الحال میری حکومت کو پکا ہو لینے دیں۔ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اگر فوری طور پر آپ یہ اقدام کریں گے تو مجھے اپنی حکومت کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر امت مسلمہ کا ہے، اسلام کی حکومت کا ہے۔ اگر فوری طور پر آپ یہ اقدام کریں گے تو حکومت میرے ہاتھ سے نہیں، اہل اسلام کے ہاتھ سے چھن کر یہود و نصارہ کے ہاتھ میں چلے جائے گی۔ یہ ہم سمجھ چکے ہیں، جتنی بھی شرارتیں ہو رہی ہیں، حضرت عثمان غنی سرکار کو شہید کیا گیا، جتنی بھی شرارتیں ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری شرارتیں یہود و نصارہ کی ہیں۔ اگر فوری طور پر آپ نے یہ کام کیا تو میری حکومت نہیں، اسلام کی حکومت چلی جائے گی، اور اسلام سے حکومت چھیننے کے بعد یہود و نصارہ کے پاس چلی جائے گی، مسلمان جو ہے حکومت سے محروم ہو جائیں گے۔ فی الحال آپ صبر فرمائیے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ان مد مقابل صحابہ کرام کو کافر نہیں کہتے تھے، یہ بات توجہ والی ہے۔ مد مقابل کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کافر نہیں فرمایا، منافق نہیں فرمایا، ان کو بھی مسلمان شمار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کتابوں میں نہیں، مد مقابل دوسرا مذہب جو صحابہ کرام پر حملہ کرتا ہے انہوں نے بھی یہی لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مد مقابل آنے والا گروہ اس میں سے جتنے بھی صحابہ کرام اور مسلمان شہید ہوئے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی، ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اب اگر کافر سمجھتے ہوتے تو جنازہ کیوں ادا کیا؟ اب سنیے، یہ کتاب نہج البلاغہ جو ان کی معتبر ترین کتاب ہے، قرآن کے بعد اس کو سب سے بڑی کتاب شمار کرتے ہیں، اس کے اندر ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا وَاحِدَةٌ فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عثمان وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَآء۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ظاہر بات یہ ہے میرا اور امیر معاویہ کا رب ایک ہے، ہمارا اور مد مقابل آنے والے گروہ کا
ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا دونوں کا نبی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، ہم دونوں کی دعوت اسلام بھی ایک ہے، وہ بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ بھی اسلام، ہم بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ وہ کوئی بدعت پھیلائیں گے، اسلام کو ختم کریں گے، جس طرح کی آج کل سازشیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی نہیں جی وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، حضرت علی نے اس وجہ سے ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے کہ وہ اگر اقتدار پر آ گئے تو اسلام کو ختم کر دیں گے۔ نہ ایسی بات نہیں تھی، یہ تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ہماری اور مد مقابل آنے والے صحابہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ، ان سابقہ اور ہمارا رب ایک، ان کا ہمارا نبی ایک، ان کی دعوت اسلام اور ہماری دعوت اسلام ایک ہے۔ لا نستزیدہم فی الایمان باللہ وتصدیق برسولہ، ہم ان سے ایمان میں، خدا رسول پر ایمان میں ہم ان سے بڑے ہوئے نہیں ہیں اور وہ ہم سے نہیں بڑے ہوئے۔ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، فقط جھگڑا خون عثمان کا ہے۔ فقط جھگڑا کس کا ہے؟ جھگڑا فقط خون عثمان کا ہے۔ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَآء، اور حضرت علی نے فرمایا ہم اس سے بری ہیں، ہم نہ قتل عثمان میں شریک تھے اور نہ آج ہم قاتلین کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ہم اس وقت بھی قاتلین سے حضرت عثمان غنی سرکار کا دفاع کر رہے تھے، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کر رہے تھے، اور آج بھی ہم یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ قاتلین پر جب ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے گا ہم ان کو ضرور سزا دیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہم بری ہیں، ہم کیا ہیں؟ تو فرمایا الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، جھگڑا فقط کس بات کا ہے؟ آج بکواسے کرنے والے بکواسے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا بالکل نعرہ نہیں لگانا، یہ نعرہ لگانا کفر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مد مقابل امیر معاویہ کی سیاست تھی، تو لہذا سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ نہیں لگانا، یہ نعرہ لگاؤ گے تو کفر بن جائے گا۔ میں کہوں گا جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفے ہیں اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ فرمایا ہی نہیں ہے، اس وقت خلافت کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ آپ نے خلافت کا کب دعویٰ فرمایا اور آپ کی خلافت کب منعقد ہوئی؟ آپ کی خلافت اس وقت منعقد ہوئی تھی جس وقت حضرت حسن پاک نے بیعت امیر معاویہ کر کے صلح کرنے کے بعد بیعت امیر معاویہ فرمائی اور یہ سارا کا سارا معاملہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آج کے بعد، اس دن کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ آپ کی سیاست کب شروع ہوتی ہے؟ صلح امام حسن کے بعد شروع ہوتی ہے، اور صلح امام حسن کے بعد جب نعرہ حسن لگا چکے، جب نعرہ حسین لگا چکے، جب نعرہ سارے صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے وہ لگا چکے، ابو ہریرہ نعرہ لگا چکے، انس بن مالک نعرہ لگا چکے، حضرت عائشہ صدیقہ نعرہ لگا چکی، ام سلمہ پاک نعرہ لگا چکی، تم کیا کہتے ہو؟ سیاست امیر معاویہ کا جو نعرہ ہے یہ کفر ہے۔ میں کہوں گا کیا وہ کفر کما رہے تھے؟ سیاست امیر معاویہ کا نعرہ، سیاست امیر معاویہ زندہ باد، یہ نعرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم سیاست امیر معاویہ انشاءاللہ العزیز، یہ موضوع پورا میں تیار کر چکا ہوں، کسی وقت میں یہ قسط پیش کروں گا کہ سیاست امیر معاویہ زندہ باد یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے اور یہ ہمارا ایمان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کو برحق مانتے ہیں، ہم اس کو مردہ باز نہیں کہتے، لیکن یہ نہ کوئی باور کرائے کہ پھر
کدھر گئی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی حکومت؟ ہم کہیں گے کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفے ہیں اس وقت حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا دعویٰ فرمایا ہی نہیں ہے، خلافت کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ معتبر کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ ملتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقابلے اتر رہے ہیں، کیا آپ علی سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ میں افضل کدھر، علی سے میں افضل، تو پھر کس لیے آپ نکل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسئلہ میرے بھائی عثمان کے خون کا ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ عثمان کے خون کا مسئلہ ہے۔ تو ثابت ہوا اس سے پہلے جب تک حضرت حسن پاک نے صلح کرنے کے بعد خلافت کا معاملہ ان کو سپرد نہیں فرمایا، اس وقت تک سیاست ان کی ہے، اس وقت تک حکومت ان کی ہے۔ جب حضرت حسن پاک نے صلح فرما لی تو اب سیاست امیر معاویہ کا دور شروع ہو رہا ہے۔ لہذا اگر یہ نعرہ لگایا جائے گا سیاست امیر معاویہ زندہ باد، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ خلیفے بنے اور حکومت کا معاملہ آپ کے سپرد کیا گیا اس وقت کے بعد آپ کی خلافت زندہ باد ہے۔ اور اس وقت جو بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتا، اس وقت بھی کہتا ہے کہ ہم ان کی سیاست کو، ان کی خلافت کو، ان کی حکومت کو نہیں مانتے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا منکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اعتراض کرنے والا، اور وہ سارے صحابہ کرام کو غلطی پہ کہنے والا ہے جو اس وقت زندہ تھے، جو کہ سب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میں فقط اس موضوع کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر میں ادھر چلا گیا تو بات ادھر ہی لمبی ہو جائے گی۔ اتنا ضرور ہے کہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی، ان کی شان کیا ہوگی؟ مولدہ بمکہ تھا، وہ مکہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ کدھر پیدا ہوں گے؟ مکہ کے اندر پیدا ہوں گے، اور ان کی ہجرت، ان کا دارالہجرت مدینہ ہوگا۔ وَمُلْكُهُ بِالشام، اور فرمایا ان کی حکومت شام میں ہوگی۔ ان کی حکومت کدھر ہوگی؟ ظاہری طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شام پر ایک دن بھی حکومت نہیں فرمائی۔ ظاہری طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ویسے تو حکومت پوری کائنات پر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، ہمارے دلوں پر حکومت حضور کی ہے، عرش و فرش پہ حکومت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، لیکن وہ ملکہ بالشام جو فرمایا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پر تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت شام پہ نہ رہی، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ حضور کی حکومت کدھر ہوگی؟ شام میں۔ حضور کی حکومت کدھر ہوگی؟ یہ فقط بتانا مقصود تھا کہ وہاں پر اگرچہ حکومت معاویہ کی ہوگی اور اس حکومت پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر یہ بات بیان فرما دی تھی کہ حضور کی حکومت شام کے اندر ہوگی، یعنی معاویہ کی حکومت کو حضور کے مد مقابل حکومت نہ سمجھنا، بلکہ وہاں پر ظاہری طور پر حکومت معاویہ کی ہوگی، لیکن تم نے معاویہ کی حکومت کو معاویہ کی حکومت نہیں سمجھنا، یہ رسول اللہ کی حکومت ہے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا ملکہ بالشام، حضور کا ملک کدھر ہوگا؟ شام ہوگا، آپ کی حکومت شام میں ہوگی۔ حضور نے تو وہاں پر ظاہری طور پر حکومت نہیں فرمائی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ حکومت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت ہے۔ ثابت ہوا معاویہ کی حکومت کوئی اپنی حکومت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت ہے، اور تم اس کو مردہ باد کہتے ہو اس کو زندہ باد نہیں کہنا۔ جو کہے سیاست امیر معاویہ اور حکومت امیر معاویہ زندہ باد نہیں ہے، تو پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصف خاص
جو پچھلی کتابوں کے اندر بیان ہوا اور ہماری کتابوں کے اندر صحیح سند کے اندر صحیح سند کے ساتھ وارد ہوا ہے، تم اس کا انکار کرتے ہو؟ معاویہ کی حکومت حضور کی حکومت ہے، سیاست امیر معاویہ سیاست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو خیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیعت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو قبول نہ فرمایا تو مقصد اپنی خلافت کا دعویٰ نہیں تھا۔ نہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے، نہ ہی اگلوں کے مذہب کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ اس وقت کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ اغیار کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ آپ علی کے مقابل کیوں اتر رہے ہیں؟ وہ فرماتے کہ بھائی عثمان کے خون کے لیے۔ خلافت کا معاملہ نہیں ہے، کس کا معاملہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مسئلہ ہے۔ تو ثابت ہوا اس وقت نہ ہی آپ نے اپنی حکومت اور سیاست کا دعویٰ فرمایا، جب دعویٰ ہی نہیں فرمایا اس وقت خلافت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے، اور جب حکومت امیر معاویہ کی بنی اس کو زندہ باد کہنے سے علی کی حکومت کا انکار نہیں ہوتا۔ یہ نہ کہے کہ اس کو زندہ باد کہو گے تو یہ مردہ باد ہو جائے گی، اس کو زندہ باد کہو گے تو لازمی بات ہے وہ مردہ باد ہے۔ نہ، یہ اپنے دور میں ہے، یہ اپنے دور میں زندہ باد ہے۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اس وقت خلیفہ آپ ہی تھے، لہذا آپ ہی کی حکومت، آپ ہی کی سیاست زندہ باد ہے۔ تو خیر، اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ جھگڑا دونوں جانب سے، نہ ادھر سے جھگڑا ان کو کافر کہنے کی بنا پر تھا، نہ ادھر سے جھگڑا حضرت علی کی حکومت پر انکار کی وجہ سے تھا۔ وہ حکومت علی کو مانتے تھے، حضرت علی ان کو مسلمان اور توحیدی بھائی سمجھتے تھے، اہل ایمان سمجھتے تھے۔ بس فقط مسئلہ اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے فوری طور پر سزا ملے، اور یہ کہتے تھے کہ ابھی فی الحال حکومت کو میں پکا کر لوں، پھر انشاءاللہ العزیز قاتلین عثمان کو سزا ملے گی۔ بس جو بھی شرارتیوں کی شرارت کی وجہ سے جو عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ تھا انہوں نے ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگائی، تو اس طرح جنگ کی نوبت آ گئی۔ لیکن عین جنگ کے موقع پر بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارادہ ان کو مارنے کا نہیں ہے، اور ان کا ارادہ علی کے گروہ کو مارنے کا نہیں ہے۔ وہ بھی چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ بنائے، ایسی صورتحال بنائے کہ وہ پیچھے چلے جائیں، خون امت مسلمہ بچ جائے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ان کے اس لشکر کو رفع دفع کریں تاکہ خون امت مسلمہ محفوظ رہے۔ یہ فقط امت مسلمہ کے خون کا دفاع کرنے کے لیے ادھر سے جناب تھوڑی چڑھائی، یعنی سوری اعتبار سے فقط سورج کے اعتبار سے چڑھائی، اور ادھر سے بھی فقط سورج کے اعتبار سے چڑھائی تھی، حقیقت میں لڑنا نہیں تھا۔ حقیقت میں جو ادھر سے ادھر لڑ رہے تھے، ادھر سے ادھر لڑ رہے تھے، یہ شرارتی گروہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ ہاں، اگر ایسی کوئی صورت آئی ہو کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہیں پتھر اور پھینکا، لگ کسی اور کو گیا، تو یہ مارنا نہیں ہوتا، یہ مارنا نہیں ہوتا۔ نہ وہ لڑنا چاہتے ہیں نہ یہ لڑنا چاہتے ہیں۔ لڑنے جھگڑنے والے اور لڑانے جھگڑانے والے جتنے بھی تھے یہود تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کا اتحاد قائم ہو۔ یہ روایتیں میں کافی سنا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایات ملتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے تھے کاش علی، جنگ جمل کے بعد بھی فرماتے تھے اور جنگ صفین کے بعد بھی فرماتے تھے، کاش علی اس سے پہلے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت علی فرماتے تھے کاش علی کو مانے جنائی نہ ہوتا۔ علی کا نعرہ لگانے والوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، کاش علی کو مانے جنائی نہ ہوتا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول کو فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری،
آپ جائیں اور میری اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں صلح کرائیں، ہماری آپس میں صلح کرائیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا اذهب یا ابا موسیٰ فاحکم ولو حظ عنقی، اے ابو موسیٰ اشعری جا کر تم فیصلہ کر دو، ولو حظ عنقی، اگرچہ علی کی گردن نیچے ہو جائے، علی کی گردن نیچے ہو جائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم نے ابھی تو دعویٰ کیا کہ صحیح سند کے ساتھ حضرت علی سے ملتا ہے، یہ صحیح سند تو نہیں ہے، یہ روایت تو مرسل ہے۔ میں کہوں گا یہ اگرچہ مرسل ہے، مرسل روایت ہے، لیکن ایک اور مرسل روایت جو حضرت ابو یوسف نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، وہ روایت کتاب الآثار کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری حلسنی منہا ولو بعرق رقبتی، اے ابو موسیٰ اشعری جا کر میری گردن چھڑاؤ، اگرچہ علی کی گردن کی رگ کٹ جائے، اگرچہ علی کی گردن کی رگ کٹ جائے تم صلاح کراؤ۔ یہ روایت بھی مرسل، وہ روایت بھی مرسل۔ جب دو مرسل روایتیں ملے اور دونوں کو رجال ثقہ ہو تو یہ روایت صحیح بن جاتی ہے۔ لہذا صحیح سند کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے ثابت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ابو موسیٰ اشعری صحابی کو فرمایا جا کر معاویہ سے میری صلح کرا دو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور مد مقابل سے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم مقرر کیا، اور ادھر سے ابو موسیٰ اشعری حکم تھے، ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تشریف لائے، علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم خود تو تشریف نہ لائے، لیکن تحکیم واقع ہوئی۔ لیکن کرتے کراتے آخر کار یہ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ شام پر حکومت کرتے رہیں، امت مسلمہ کی وہاں پر دیکھ بھال وہ کرتے رہیں، اور ادھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کرتے رہیں۔ بات حکومت کی نہیں ہے، بات امت مسلمہ کو سنبھالنے کی ہے۔ یہ ان کی کو نہیں مانیں گے اور وہ ان کی حکومت کو نہیں مانیں گے، کہیں امت مسلمہ کا شرازہ بکھر نہ جائے، لہذا وہ ادھر حکومت کرتے رہیں، ادھر کے مسلمانوں کو وہ سنبھالے اور ادھر کے مسلمانوں کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سنبھالیں گے۔ اس طرح تقسیم واقع ہو گئی۔ یہ نہیں کہ آپس میں نفرتیں ہیں، یہ روایت میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن پھر بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جب تحکیم واقع ہو گئی، اب یہود و نصارہ نے دوبارہ دیکھا یار جس بات کو ہم ختم کرنا چاہ رہے تھے وہ تو پھر ہو جائے گا، یعنی ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام جو پھیل رہا ہے اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسلام کو پھیلنے سے روکنا ہے، اور وہ روکنا فقط اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ امت مسلمہ کو آپس میں لڑایا جائے۔ کس طرح ختم ہو سکتا تھا؟ امت مسلمہ کو آپس میں لڑایا جائے۔ جب یہ خود صلح کر چکے ہیں، آپس میں ان کی صلح ہو گئی، اسلام تو پھر پھیلنے لگے گا، لہذا وہی گروہ جو حضرت علی کے نام کے نعرے لگاتا تھا، عبداللہ بن سبا کا ٹولہ، اب انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کافر کہنا شروع کیا۔ اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اے علی، قرآن میں تو ہے حکم فقط خدا کا ہے، حکم کس کا ہے؟ فقط خدا کا ہے، اور تم نے حکم ابو موسیٰ اشعری کو مانا ہے۔ چلو وہ تو وہ ہے، صحابہ کو تو ہم ویسے ہی نہیں مانتے، لیکن تم نے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنا کر خدا کی حکومت کا انکار کر دیا ہے۔ خدا تو کہتا ہے حکومت فقط خدا کی ہے، اور تم نے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم مقرر کر کے تم مشرک ہو گئے ہو، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے مقابل آ گئے۔ آپ سمجھو، محبین کا دعویٰ سمجھ چکے ہو، جو اپنے آپ کو علی کا گروہ کہلاتا ہے، ہم علی والے ہیں، ان کی صورتحال دیکھ چکے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم پر مشرک ہونے کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ اسی علی والے گروہ نے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، عبداللہ بن سبا کا ٹولہ۔ اب انہوں نے دیکھا یار ہم تو جو چاہ رہے تھے وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا،
انہوں نے مشورہ کیا، انہی یہود و نصارہ نے مشورہ کیا اب ان تینوں کو ختم کرنا ہے۔ جنہوں نے آپس میں مصالحت کی ہے انہوں نے پھر آپس میں معاہدہ کرنے کے بعد یہ جڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اسلام پھر پھیلنے لگ جائے گا، لہذا ان تینوں کو ختم کرنا چاہیے۔ یہود و نصارہ نے مشورہ کیا، لہذا اکٹھا حملہ کرتے ہیں تاکہ امیر معاویہ بھی چلے جائیں، علی بھی چلے جائے، عمر بن عاص بھی چلے جائیں۔ ایک رات میں ذمہ داری سونپی گئی، ایک کے سپرد کیا گیا، ایک نے کہا جی ہم علی کو قتل کریں گے، ایک نے کہا ہم حضرت امیر معاویہ کو قتل کریں گے، ایک نے کہا عمر بن عاص کو قتل کریں گے۔ ایک رات میں تینوں پر حملہ ہوا، ایک رات میں تینوں پہ حملہ ہوا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سے زخمی ہوئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، عمر بن عاص بھی محفوظ رہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو صبح کی نماز کے وقت آپ تشریف لا رہے تھے، اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی کو کس نے شہید کیا تھا؟ اسی گروہ نے شہید کیا تھا جو پہلے علی کا نعرہ لگاتا تھا۔ کس نے شہید کیا؟ اسی گروہ نے شہید کیا جو پہلے علی کا نعرہ لگاتے تھے۔ جس گروہ نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا اسی گروہ نے حضرت علی کو مشرک کہہ کے شہید کیا ہے۔ اب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شہید ہو گئے، آپ کو زخمی کیا گیا۔ جب آپ زخمی ہوئے آپ نے یہ سارا کا سارا حکومت والا معاملہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منعقد ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منعقد ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مختصر مدت کے وقت یہ صدمے سہتے سہتے آپ 2-3 دن کے بعد 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے۔ جب آپ بستر علالت پہ ہیں، بات کو سنیے، آپ بستر علالت پر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم بستر علالت پر ہیں، حضرت امیر معاویہ سرکار تشریف لائے، حضرت علی کے پاس بالکل قریب ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے سفید لباس، سفید امامہ اور اوپر سے چادر اوڑھی ہوئی تھی، آ کر سامنے بیٹھ گئے اور حضرت علی کے سر پر ہاتھ رکھا، سر پر ہاتھ رکھا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرمائی اور کچھ دعائیں فرمائی۔ حضرت علی آمین آمین کہتے جا رہے تھے، وہ دعا فرماتے جا رہے تھے۔ جب یہ باتیں ہو چکنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اجازت طلب کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے علی بتاؤ وہ کون تھے جو چادر کے اندر تشریف لائے تھے؟ آپ نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہے؟ نہیں حضور ہم نے تو نہیں پہچانا۔ فرمایا وہ معاویہ تھے ہماری عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، وہ معاویہ تھے ہماری عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا اگر آپ بتاتے تو آج معاویہ کو ہم ختم کر دیتے۔ آپ نے فرمایا ہم خدا کے ایسے شیر جو ہم سے ڈرا نہیں ہے، پورا جناب والا اعتماد کرتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لایا ہے، لہذا ہم دین کا نام لے کر دھوکہ دینے والے نہیں ہیں۔ ہماری اور ان کی تو آپس میں صلح ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائی، ان المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ ہم آپس میں مطلب کیا ہے؟ ہم آپس میں دونوں مومن بھائی بھائی ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ آپس میں صلح کر لو، ہماری صلح ہو چکی ہے۔ بات سمجھو۔ اب جب ان کی صلح ہو گئی تو حضرت علی کو شہید کرنے والا گروہ کون تھا؟ وہی اصل میں یہودی تھے، اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہتے تھے، مقصد ان کا علی کی محبت کا دعویٰ نہیں تھا، اسلام کی حکومت کو ختم کرنا ان کا مقصد تھا۔ پھر انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر ابھارا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، کیونکہ حضرت علی تو جا چکے ہیں، ان کی جو تحکیم واقع ہوئی تھی، اس وقت جو مصالحت ہوئی تھی وہ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم چلے گئے۔ اب دوبارہ پھر انہوں نے انہی یہودیوں نے، انہی نصارہ نے
جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے تھے، انہوں نے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھارا کہ لڑو امیر معاویہ سرکار سے، یہی ہے تمہارے باپ کے دشمن۔ پھر جب لڑنے کی نوبت آئی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی اتنے دانا تھے، وہ سارا کچھ یہ معاملات سمجھ چکے تھے۔ پہلے پہل جس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضرت عائشہ کے مقابل گئے، حضرت امیر معاویہ کے مقابل گئے، حضرت حسن اس پر خوش نہ تھے۔ صحیح روایات میں ملتا ہے حضرت حسن فرماتے تھے ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روکتے تھے اپنے والد محترم کو، وہ تو پہلے سے۔ اب جب انہوں نے شرارت کرنا چاہی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، آپ ان کے جب دام تزویر میں نہ آئے، انہوں نے اب حضرت حسن کے خلاف اقدام کرنا شروع کیا۔ حضرت حسن سمجھ گئے تھے کہ یہ اب وہی کام کریں گے میرے ساتھ جو میرے باپ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرما دی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سرکار سے صلح فرما لی، اور یہ صلح وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن کی سرداری کو دلیل بنایا تھا۔ فرمایا میرا بیٹا، ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، وہ آ کر گود میں بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، یہ دو میرا بیٹا سردار ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا مسلمین، فرمایا عظیمتین من المسلمین، فرمایا یہ دو من المسلمین، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمان دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔ سردار ہے، کیونکہ سرداروں کا کام ہی صلح کرانا ہوتا ہے۔ سرداروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ صلح کرانا۔ آج کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، بس آپ کو مجبور کیا گیا۔ میں کہتا ہوں تو ان کی سرداری پر ٹھیس پہنچانا چاہتا ہے۔ حضور نے ان کی سرداری کو دلیل بنایا ہے صلح کا، صلح کی دلیل، صلح دلیل ہے آپ کی سرداری کی۔ تو جب کہو گے کہ صلح ہوئی ہی نہیں ہے تو سرداری کیسے ثابت کرو گے؟ حضور نے سرداری کی دلیل کس کو فرمایا؟ صلح کو، اور فرمایا یہ کس کے مابین صلح کرائیں گے؟ بولو بولو، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کرائیں گے۔ اور تم بھاگتے ہو حضرت امیر معاویہ کے خلاف کہ وہ منافق تھے۔ حضور کی روایت صحیح سند کے ساتھ بخاری کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا معاویہ کون ہے؟ بولو بولو، دو مسلمان گروہوں کے مابین صلح کرائیں گے۔ ثابت ہوا معاویہ کافر نہیں ہے، عظیم مسلمان ہے۔ حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا معاویہ کے گروہ کو؟ بولو، عظیم مسلمان۔ آج اسی عظیم مسلمان کے خلاف بھوگتے ہو۔ خیر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی۔ جب صلح کی، اب یہود و نصارہ سمجھ گئے اب ہمارا داؤ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ظاہر دے کر، روایات مختلف ملتی ہیں، ایک روایت کہ وہ اپنی موت خود مرے، ایک روایت ہے کہ ان کو زہر دی گئی، لیکن زہر دی تو کس نے دی؟ اسی گروہ نے دی جو اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہتے تھے۔ اور کس دشمنی کے بنا پر زہر دی؟ کہ انہوں نے ان کے دشمن، ان یہود و نصارہ کے دشمن معاویہ کے ساتھ صلح کیا ہے۔ اب دشمنی کماتے ہوئے حضرت حسن پاک کو زہر دے کر انہوں نے شہید کر دیا۔ حضرت حسن کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ بولو۔ آج کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ان کو ان کی بیوی نے زہر دیا تھا۔ یہ حدیث کی کتاب میرے ہاتھ میں، بھاگوں تو کہنا کوئی عظیم منافق تھا، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ حدیث کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اگر مجھے کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دے حضرت حسن کو
زہر ان کی بیوی نے دیا تھا اور زہر دلانے والا یزید تھا یا حضرت امیر معاویہ سرکار تھے؟ اگر کوئی صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دے منہ مانگا انعام پیش کروں گا۔ کتو شرم نہیں آتی؟ صحابہ کرام کے خلاف بکتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ سرکار نے زہر نہیں دلوایا اور نہ ہی ان کی بیوی نے زہر دیا۔ اگر یہ کہا جائے صحابہ کی دشمنی تو ہو ہی ہو رہی ہے، لیکن حضرت حسن پاک کی کتنی انتہا درجے کی بےزتی۔ معاویہ کدھر رہتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سرکار کدھر رہتے تھے؟ شام میں۔ اور حضرت حسن اور آپ کی بیوی کدھر رہتے ہیں؟ مدینے میں۔ وہ کہتے ہو کہ امیر معاویہ کے مشاورت سے اور ان کے برگلانے سے بیوی نے زہر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بیوی کتنے پرلے درجے کی ایسی ہوگی کہ جو شام تک مردوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہے، وہ دوسری گلے میں غیر مرد کے ساتھ رابطہ رکھے، اس کو کنجری کہا جائے، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو حضرت حسن کی بیوی کو کہ شام تک وہ رابطے رکھی ہوئی ہے غیروں سے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم جناب اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں؟ اہل بیت کا دفاع اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کی بیویوں کو اس طرح کے لفظ بولتے ہو؟ سمجھ آئیے؟ اگر کہو کہ حضرت امیر معاویہ کے اشارے سے ان کی بیوی نے زہر دیا تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تو دشمن صحابہ کی دشمنی تو تمہارے دل کے اندر ہے ہی ہے، اہل بیت کے ساتھ تم نے کیسی دشمنی کی، کتنے پرلے درجے کی۔ میں اب لفظ نہیں بولتا، لیکن لفظ تو وہی بنے گا کہ نہیں بنے گا کہ ان کی بیویاں، اہل بیت کی بیویاں ایسی تھی کہ وہ شام تک غیروں کے ساتھ رابطے کرتی تھی۔ کنجرو، اس طرح اہل بیت کا دفاع ہوتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، آپ شہید ہو گئے، لیکن زہر دینے والا کون تھا؟ بیوی نے زہر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زہر نہیں دلایا گیا۔ میں پھر کہتا ہوں اگر صحیح سند کے ساتھ ایک روایت پیش کر دو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی نہیں چھوٹی سی مسجد میں بول رہا ہے کہ کوئی سنے گا نہیں۔ الحمدللہ میرا ہر خطاب پوری دنیا میں گونجتا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں گونجتا ہے، اگلوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ سرکار کے خلاف پہنچتے ہیں ان کے پاس میرے پچھلے خطاب بھی پہنچ چکے ہیں اور یہ خطاب بھی انشاءاللہ العزیز ان کے گھر جائے گا۔ اگر کوئی ثابت کر دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دلایا، پھر کوئی کہے بولنے سے چھپنے والی ایک کتاب نام النسب کے اندر یہ لکھا ہے کہ زہر معاویہ نے دلایا تھا، دیا بیوی نے تھا۔ میں کہتا ہوں ہم نے کلمہ کسی ایسے بندے کا نہیں پڑھا کہ بے تکی باتیں اس کی مان لیں گے، چاہے کتاب گولے سے چھپے چاہے سعودیہ سے چھپے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی کتاب روایت صحیح سند سے آ رہی ہے اور کس روایت کے اندر صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کی عظمت ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کون لکھ رہا ہے۔ نام و نسب کی اس بات کے ساتھ ہمارا بالکل اتفاق نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی جب ہمارا پیغام پہنچے اگر جرت ہو تو ناچیز کے چیلنج کو قبول کریں اور منہ مانگا انعام پائیں۔ نام و نسب کی اس عبارت کے ساتھ ہمارا بالکل اتفاق نہیں ہے۔ وہ نام و نسب کی عبارت جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ظاہر بیوی نے دیا تھا اور امیر معاویہ سرکار کے اشارے پر اور ان کے برگلانے پر دیا تھا، میں کہتا ہوں اس کے اندر صحابہ کی بھی توہین ہے، اہل بیت کی بھی توہین ہے، اور ہم اس طرح اہل بیت اور صحابہ کی توہین والی روایت نہیں مان سکتے۔ اور یہ روایت آئی کدھر سے ہے؟ اگلوں کی ہے۔ سنی اس روایت کے اندر ایک بھی موجود نہیں ہے۔ ایسی روایتیں پیش کرتے ہو صحابہ کی دشمنی میں، روایتیں پرلوں کی، اور تم جناب والا سنی قوم کو برگلانا چاہتے ہو۔ خیر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، یہ صلح
انتہائی رضا کے ساتھ تھی. یہ صلح پنڈی کے ایک مولوی ہیں، اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، ریاض حسین شاہ صاحب. انہوں نے کہا نہیں، حسن نے صلح تو کر لی تھی لیکن اندر سے شوق نہیں گیا تھا، اندر سے وہ نفرت رکھتے تھے. میں کہتا ہوں کسی صحیح سند کے ساتھ پیش کر سکتا ہے کہ انہوں نے اظہار کیا ہو کہ میرے اندر شوق باقی ہے، اندر نفرت باقی ہے؟ میں قرآن پیش کرتا ہوں، ادھر تو ہے اور ادھر رب کا قرآن ہے، میں قرآن کو مانوں گا یا تیری بک بک کو مانوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے ان کے دلوں کے کینے نکال دیے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کے کینے نکال دیے ہیں. کیا تو رب کے قرآن کے مقابل آ گیا اور رب کے قرآن کو جھوٹا کہنا چاہتا ہے؟ ثابت ہوا، اب ثابت ہوا. تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیا پھیلانا چاہتے ہو؟ تم رب کے قرآن کا انکار پھیلانا چاہتے ہو جس طرح کے دوسرے تھے. ثابت ہوا تم اس پارٹی کے سید نہیں ہو، کسی دوسری جانب سے آئے ہو. سنیے قرآن، رب تعالیٰ کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں کیا ہیں؟ شیر و شکر ہیں. صحابہ کرام آپس میں کیا ہے؟ اور تو کہتا ہے کہ اندر سے شوق نہیں گیا تھا، اندر کینہ اور بغض باقی تھا. رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ان کی آپس میں دشمنیاں نہیں ہے، وہ شیر و شکر ہے، اور تو کہتا ہے اندر سے دشمنی موجود ہے. اب تیری مانے یا قرآن کی مانے؟ قرآن کی جانب توجہ دو. قرآن کو چھوڑ کر جھوٹی بک بک تاریخ کی وہ امت مسلمان کے اندر پھیلا کر صحابہ کرام کا نزاع ثابت کرنا چاہتے ہو. جتنا کچھ میں کہہ چکا انشاءاللہ العزیز ایک عقیدے کے دفاع کے لیے اتنا کافی ہوگا. اتنا تو سمجھ گئے ہو. قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں سے ہم نے کینے کھینچ لیے ہیں. اور خاص اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس آیت مقدسہ کو تلاوت فرمایا تھا. یہ مجمع الزوائد ہے اور مجمع الزوائد کی حدیث نمبر، یہ سنیے، حدیث نمبر 14,818 ہے. حضرت طلحہ کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس تشریف لائے. حضرت علی نے فرمایا مرحبا بک یا اخی ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے خوش آمدید. اپنے پاس بٹھایا. پاس بٹھانے کے بعد فرمایا واللہ انی لارجو ان اکون انا بابوک ممن قال اللہ تعالی ونزعنا ما فی صدورہم من غل. اے طلحہ کے بیٹے، میں اور تیرا باپ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں سے کینے نکال دیے ہیں. خاص اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تھا، این جنگ کے بعد فرمایا تھا. ثابت ہوا ان جنگوں کے بعد بھی ان کے دلوں کے اندر کینے بغض پیدا نہیں ہوئے. جو کہے کہ نہیں کینہ باقی تھا، بغض باقی تھا، وہ آپس میں بغض رکھتے تھے، وہ قرآن کی ان 2 آیتوں کا انکار کر رہا ہے. قرآن کی ان 2 آیتوں کا انکار کر رہا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے رحماء بینہم، یہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، صحابہ کفار پر سخت ہے. رحماء بینہم، اور آپس میں شیر و شکر ہیں. آپس میں کیا ہے؟ شیر و شکر ہیں. اگر کہو کہ وہ آپس میں دشمنی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، تو رب تعالیٰ کا قرآن جھوٹا ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں. تو لہذا صحابہ کرام کا آپس میں کینہ بغض اناد نہیں تھا. جو ان کی آپس میں صلح ہوئی پورے دل کے ساتھ تھی، منافقت کے طور پر نہیں تھی. اگر یہ کہو کہ اوپر اوپر سے صلح کر لی، اندر سے کینہ نہیں گیا تھا، تو میں کہوں گا پھر تو حسن منافق بنے. کیا تم حسن کو منافق کہنا چاہتے ہو؟ خبیث ہو، کہتے ہو